الحمد لله وكفى والسلام على النبي المصطفى وعلى آله المجتبى وعلى أصحابه المقتنع وعلى من اتبع بالهدى أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلت عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. قابل صدقدر حضرت مولانا خلیل صاحب نظامی زید مجدہم، علماء کرام، رفقاء اعظام اور ابناء کاشف، جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس آیت کے شان نزول سے، اس آیت کے قصے سے آپ بخوبی واقف ہے. مجھ کو صرف اس میں سے ایک بات عرض کرنی ہے کہ حضرت موسیٰ، حضرت خضر علیہ السلام جب اس بستی میں داخل ہوئے اور بستی والوں سے فاستطعم اہلہا کہ ہمیں کھانا دو، فابوا ان یضیفہما، بستی والوں نے انکار کر دیا کہ ہم آپ کو کھانا نہیں دیں گے. فوجد فیہا جدارا یرید ان ینقض، ایک دیوار گرنے کے قریب تھی، حضرت خضر نے اس کو ہاتھ لگایا، دیوار سیدھی ہو گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ تینوں واقعوں کی جو تعویل اور تعبیر پوچھی تو اس واقعے کے بارے میں یوں کہا کہ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ دیوار اس لیے میں نے سیدھی کی کہ اس کے نیچے ان یتیم بچوں کیا ماں باپ کا کچھ اثاثہ، ان کی کچھ پراپرٹی، کچھ جائیداد، کچھ سونا، کچھ چاندی تھی. اگر آج دیوار کھل جاتی، گر جاتی، بستی والے لوٹ لیتے. فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَ كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ، اللہ کی مرضی میں یہ تھا کہ بچے بڑے ہو جائے، بلوغ کو پہنچ جائے اور اس خزانے کو حاصل کر لے، لہٰذا میں نے دیوار کو سیدھی کر دیا. ابناء کاشف حضرت مولانا سید خان صاحب نور اللہ مرقدہ نے آج سے 65 سال پہلے اس دیوار کے نیچے جو کاشف کی 4 دیواری ہے، اس دیوار میں علم، حکمت، حدیث، ادب، فقہ، تزکیہ، تبلیغ، دعوت، اس کا خزانہ چھپا کے رکھا تھا اور یہ سوچ کے رکھا تھا کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ امت پر حالات آ رہے ہوں گے، امت پریشانیوں کا شکار ہوں گی، امت کا کوئی درد کا درما نہیں ہوگا، کوئی آسرا نہیں ہوگا، کوئی سہارا نہیں ہوگا، امت پریشان حال ہوگی. اس پریشانی کے اندر اگر امت کا کوئی مداوع کر رہا ہوگا تو یہ تبلیغ کا کام اور یہ مدارس کر رہے ہوں گے. لہذا ابناء کاشف، یہ جو خزانہ حضرت مولانا سید خان صاحب رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا ریاض الدین صاحب فاروقی رحمت اللہ علیہ،
مولانا مجیب الدین صاحب قاسمی رحمت اللہ علیہ کے ذریعے ہم کو جو ملا ہے، چاہے وہ تفسیر کے اعتبار سے ہو، حدیث کے اعتبار سے ہو، فقہ کے اعتبار سے ہو، ادب کے اعتبار سے ہو، بلاغت کے اعتبار سے ہو، دعوت کے اعتبار سے ہو، وہ سارا کے سارا یہ ان کی میراث ہے، یہ اساس ہے، یہ ان کی پراپرٹی ہے، یہ جائیداد ہے۔ اور ہمارا تعلق سعید بھائی مرحوم سے نہیں، مولانا ریاض صاحب سے نہیں، مولانا مجید صاحب سے نہیں، ہمارا تعلق سیدھا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل رہا ہے۔ ہم ان کے وارث ہیں، ہم ان کے نائب ہیں، لہذا یہ کاشف آپ کی مادر علمی ہے، چاہے آپ نے 2 سال یہاں تعلیم حاصل کی، یا 3 سال پڑھا، یا 4 سال پڑھا، یا 1 سال پڑھا، آپ کی ہماری مادر علمی ہے، اور ظاہر بات ہے کہ ماں ماں ہوتی ہے، بیٹا بیٹا ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا انتقال ہوا، تشریف لے جا رہے تھے، ذرا پیر ڈگمگایا، پھسلنے لگے تو آواز آئی، موسیٰ ذرا سنبھل کے چلو۔ کہ باری تعالیٰ کیوں؟ کہا جو تمہیں دعا دینے والی تھی وہ اس دنیا میں اب نہیں ہے۔ اس مادر علمی کے ہم پر کچھ حقوق ہے، کچھ ہماری ذمہ داریاں ہیں۔ سب میں پہلی ذمہ داری تو یہ ہے کہ دینی و تربیتی درسگاہوں کا قیام بہت ہو رہا، ہوتا رہے گا، لیکن ان درسگاہوں کو، ان تربیت گاہوں کو منظم کرنا، اس کے اندر افراد کا بننا، ایک بھیڑ جمع ہو جا رہی ہے۔ میں ابھی ایک صاحب سے کہہ رہا تھا کہ ہمارے کاشف کا کوئی طالب علم عربی سوم پڑھتا ہے یا چہرم پڑھتا ہے، فلاں مدرسے میں جاتا ہے کہ اس کا دورے میں داخلہ ہو جاتا ہے، اور واقعی ہوا ہے، دورے میں داخلہ ہو جاتا ہے۔ طلبہ کے اندر وہ استعداد، صلاحیت بننا، اس کی طرف ہم مکاتب والوں کو، مدارس والوں کو، ہمارے ابناء کاشف کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ نمبر 2، ابناء کاشف کی ذمہ داری ہے کہ اس وقت مسلم معاشرہ جن حالات کا، جس پراگندگی کا شکار ہے، اس میں اصلاح معاشرے کے لیے کے سلسلے میں ممکنہ ذرائع کا استعمال اور اس کی طرف توجہ دی جائے۔ نمبر 3، ابھی مولانا سعد عبداللہ زید مجدہم نے دعوت کے عنوان پر بہت اچھی بات فرمائی، بس عرض یہ کرنا ہے کہ ہم اس کو بھی اپنا فرض منصبی سمجھے، اس لیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہیں۔ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب صرف پڑھنے اور پڑھانے کی حد تک نہیں ہیں، بلکہ ہم تقوی میں، ہم طہارت میں، ہم پاکیزگی میں، ہم قیام اللیل میں، ہم دعاؤں میں، ہم حسن سلوک میں، ہم سب چیزوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہیں، ہم ان کے وارث ہیں۔ نمبر 4، مادر علمی جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم کے حلقے کو وسیع کرنے کے لیے مادر علمی سے مسلسل رابطہ اور اس سے مشورہ کرنا۔ تحریر کی صلاحیت ہر زمانے میں رہی ہے، اس لیے تقریر کے ساتھ ساتھ تحریر کے ذریعے ہم اپنے طلبہ کو اپنے اسلاف کے قیمتی ذخائر سے واقف کرائے اور ان کی تخلیقی صلاحیتوں کو پروان چڑھائے۔ نمبر 6، فتنوں کی آگاہی اور اس کے سدباب کی کوششیں۔ یہ دور فتنوں کا دور ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ان فتنوں سے ہمارے طلبہ کو آگاہ کرے اور ان کے سدباب کی تدبیر اختیار کرے
اور اشتعال اور مناظرے سے بچتے ہوئے ہم ان فتنوں کو روکنے کا کوئی راستہ تلاش کریں۔ مناظرے سے، چیلنج سے فتنہ رکتا نہیں، فتنہ بڑھتا ہے۔ لہذا حکمت کے ساتھ ہم ان فتنوں کو روکنے کی کوشش کریں۔ مہاراشٹر، بیرون مہاراشٹر اور بیرون ملک جو ابنائے کاشف ہے، ان سے ہم اپنا رابطہ رکھے، اور آج کل تو موبائل کے ذریعے سے یہ بہت عام ہو گیا کہ ہم ان سے رابطہ رکھ سکتے ہیں، اور جامعہ کی کوششوں اور ان کی دینی و دعوتی، علمی، اصلاحی کوششوں کو ہم اس کے اندر اجاگر کریں اور ان کی سرگرمیوں کی آگاہی حاصل کرتے رہے۔ آخر میں ایک بات میں عرض کروں کہ پرسوں ہی حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب زید مجدہم، جو اس وقت ہندوستان نہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایشیا کے سب میں بڑے عالم اور چیف جسٹس ہے اس ملک کے تھے، انہوں نے لکھا کہ حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ نے ایک بات لکھی تھی کہ قاسم اگر 2 حرف نہیں جانتا، حجت الاسلام اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں قاسم اگر 2 حرف نہیں جانتا تو کسی کو یہ نہیں پتا چلتا کہ قاسم کہاں رہتا ہے، کہاں پیدا ہوا، کہاں مرا۔ آج قاسم کو دنیا اس لیے پہچانتی ہے کہ قاسم نے 2 لفظ حاصل کیے ہیں اور 2 لفظ اس کو معلوم ہے۔ ابنائے کاشف، میں صف اول کے نکابرین سے مخاطب نہیں بلکہ پیچھے والوں سے، کہ ہمیں کون جانتا، کون پہچانتا تھا؟ ہم نے اپنے اساتذہ سے 1-2 حرف حاصل کیے ہیں، 2 لفظ پڑھے ہیں، ہم نے ان اساتذہ کے سامنے 2 لفظ ان سے سیکھے ہیں، تو آج ماشاءاللہ علاقہ ہم کو جانتا ہے، علاقہ ہم کو پہچانتا ہے، لوگ آگے بڑھتے ہیں مسافر کے لیے، لوگ لائن لگاتے ہیں مسافر کے لیے، لوگ دعا کی درخواست کرتے ہیں، اور کبھی یوں کبھی کہہ دیتے ہیں کہ مولانا اگر آپ کبھی کسی اور کے لیے دعا کرے تو ہمیں بھی اس دعاؤں میں یاد رکھنا، یہ صرف اس علم دین کی برکت ہے۔ اور جیسے جیسے اس علم کے اندر بڑھوتری ہوتی ہے، جیسے جیسے عمر کا اضافہ ہوتا ہے، عمر بڑھتی رہتی ہے، اس عالم کی قدر و منزلت بڑھتی رہتی ہے۔ وہ معلم ہوتا ہے، پھر وہ ابو داؤد پڑھاتا ہے، پھر ترمذی پڑھاتا ہے، پھر بخاری پڑھاتا ہے، پھر شیخ الحدیث بنتا ہے، اور پھر شیخ الحدیث کا ماشاءاللہ وہ رتبہ اور مقام ہوتا ہے۔ تو جیسے جیسے اس علم میں جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے، ویسے ویسے اس کی قدر، اس کی قیمت بھی بڑھتے رہتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس علم کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں اپنے مادر علمی سے جڑنے کی اور اس سے ہمارا تعلق ہمیں قائم رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک آخری بات یہ عرض کروں کہ کل آپ یہاں سے رخصت ہو جائیں گے، بس آپ اپنی مسجد میں، اپنے وطن میں، اپنے گاؤں میں سب میں پہلے کاشف کے بانیوں کو، چاہے وہ مولانا سعید خان صاحب ہو، مولانا ریاض الدین صاحب ہو، مولانا مجیب الدین صاحب ہو، مولانا مجیب الدین صاحب رحمت اللہ علیہ کی یہ بات دیکھی گئی ہے کہ مولانا رمضان میں روزے رکھتے ہوئے تراویح میں 3 پارے پڑھ کر سن کر جو ہے مولانا پورے مراٹھواڑے کا سفر کیا کرتے تھے رمضان کی وصولی کے لیے۔ وہ مرد قلندر تھا، ہم سے جدا ہو گیا۔ بہرحال یہ تینوں حضرات ہمارے بڑے تھے، آپ ان کے لیے، کاشف کے لیے، کاشف کے جو اساتذہ
پہلے یہاں تھے، پھر یہاں سے کہیں اور گئے، اور وہ ماشاءاللہ اللہ ان کو لمبی عمر نصیب فرمائے، صحت و عافیت نصیب فرمائے، ان کے لیے جو کاشف میں اب ہے ان کے لیے اور کاشف کی ترقی کے لیے آپ سے میں اپنا دامن پھیلا کے ایک بھیک مانگ رہا ہوں کہ آپ کاشف کو اور ابنائے کاشف کو اور کاشف کے بانیین کو اور کاشف کے اساتذہ کو آپ اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہے کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ قبول فرمائے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔